हमारियों में किसे आना चाहिए? कहा नहीं, पहले तो वो भाई आएगा ना जिसके भरोसे सब गए थे। अरे वो तो बाजू कटा के फरार पे सो गया, उसकी मैयत भी खेमे पे नहीं आई। अल्लाह वो अलम आ रहा है, हाय माँ उम्मुल बनीन पे क्या गुजरेगी, सोहरा तलाश करेगी। चचा अब्बास तुम पे सबको बहुत भरोसा था। रोने वालों, ये आलम आ रहा है, ये शहादत की खबर लेके आया है। अब्बास का बेटा फजल दौड़ा हुआ है, ये तो मेरे बाबा का आलम है, बाबा के हाथों में होता था। अल्लाह वो अब्बास बाजू कटा के फरार पे सो गया। लीजिए, हमने हर जुलूस में जिसे शामिल रखा है इसलिए कि ये ना होता तो हुसैन की बेटी को कोई खबर पहुंचाने वाला न था। ये आका हुसैन का जुलजना और रहवार है, ज़ियारत के लिए आ रहा है। सलाम हो हमारा हुसैन की तन्हाई और गुर्बत पर, सलाम हो उस पर बहन ने भाई को सवार किया था जो हुसैन मख्तल में गिरिया फरमा रहे थे। अब्बास तुम फरार पे सो गए, अकबर तुम बर्ची खा के सो गए। तुम्हारा तरीका ये था कि तुम रकाब पकड़ते थे, हुसैन सवार होता था, मगर आज कोई नहीं है उसी की याद में ये जुलजना और रहवार आपके सामने है। सो गवारों, नजरें झुका लेना, इसलिए कि अमीर अली की बड़ी बेटी जिसे सूरज ने नंगे सर न देखा था, जो शाम गरीबा पास बन गई थी, ये ना होती तो करबला पहुंच न पाती। रोने वालों, ये हमारी ज़ैनब उम्मे कुलसूम शहजादी की आ रही है। सलाम हो हमारा हमारी आका ज़ादियों पर, ये बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम की हमारी आ रही है जो अपने बच्चों को न रो सकी हो। हाय वो नाना के पास जाएगी। नाना, उम्मत ने अजर रिसालत अदा की है। नाना ना महरमों का मजमा न होता तो ज़ैनब रिदा हटा के दिखाती, ताजियानों के निशान है। रोने वालों, इसके पीछे जवानों, खुदा करे तुम्हारी माएँ सलामत रहें। अब ये हमारी उस बीबी की आ रही है जिसका 18 बरस का बेटा मख्तल में मारा गया। जब मैयत आई है खेमे पे तो किसी ने जाके कहा, बीबी लैला तुम्हारा बेटा अकबर आ गया। कहती जाना तो मैं चाहती मगर क्या करूं, रास्ता नजर नहीं आता। ये बीबी लैला शहजादी की हमारी आ गई। लीजिए, कयामत है, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। रोने वालों, आप मेरी तरफ देखें, अब धीरे धीरे शिद्दत धूप की हिद्दत बढ़ रही है। मुमकिन है कि आज एहतमाम में आपको अजियतों का सामना करना पड़े। क्यों? इसलिए कि जैसे जैसे ये धूप बढ़ेगी तो सोगवार साया तलाश करेंगे, लेकिन जिस बीबी की हमारी यारी वो दिन की धूप और रात की ओस में बैठी रहती है। लेकिन मेरा पढ़ना बहुत आसान है, आपका सुनना भी बहुत आसान है। सज्जाद गरीब ने देखा कि अम्मा दिन की धूप में बैठी रहती हैं, करीब आए, अम्मा साए में चलिए। आवाज़ दिया, मेरे लाल, बेटे की हैसियत से कह रहे हो या इमाम की हैसियत से? कि अम्मा साए में चलिए। कि मेरे लाल, बेटे की हैसियत से कहना, इमाम की हैसियत से ना कहना। सज्जाद ने कहा, अम्मा करबला रोने के लिए काफ़ी है, अम्मा नहीं देखा जाता, आप साए में चलो। कहा ठीक है मेरे लाल, मैं साए में चलने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। कि अम्मा वो क्या? कि मेरे लाल, तुम खून के आंसू रोना छोड़ दो, मैं साए में चलूँ। सज्जाद ने रोके कहा, अम्मा कैसे खून के आंसू रोना छोड़ दो? आप सब पे नजर पड़ती है तो करबला याद आती है। जब देखा सज्जाद की ख्वाहिश है तो अपने जख्मी हाथों को बुलंद के बारे लहा, मेरा सब कुछ उजड़ गया, कुछ नहीं कहा। एक इमाम से वादा करके आई, एक इमाम हुक्म दे रहा है, माबूद लाज रख ले। अभी ये फिक्रा कहा था कि किसी ने आयशा से कहा, सज्जाद मर गई सकीना की, चेहरे पे मौत की जर्दी नुमाया हुई। बीबियों ने कहा, ओ जरा दामन खोले देखे ना, इसके दामन में है क्या जो रातों की तारीकी में उठ के रोती है। अब जो दामन खोला गया तो क्या देखा गया?
سکینہ کے کانوں کے گوشوارے، اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں، اللہ اکبر، رباب اکیلی نہیں آ رہی ہے، رباب کے ساتھ اس کے بیشیر کا جھولا بھی آ رہا ہے۔ ہائے وہ جھولا جسے ماں جھولاتی تھی، دو شبی ایک ساتھ زیارت کے لیے لائی جا رہی ہے، آگے آگے رباب شہزادی کی ہماری ہے اور پیچھے پیچھے اصغر بیشیر کا جھولا ہے۔ رونے والوں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، اے بی بی وعدہ رہا یہ جھولا شان سے اٹھے گا کہ جس کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں تم ساتھ لے کے آئیں۔ بس عزیزوں، تبرکات کی آپ نے زیارت کر لی، ایک ہماری رہ گئی ہے، صرف ایک ہماری، اور بس ختم کریے گا پورے دن ماتم۔ میں ایک بار پھر آئے ہوئے تمام مہمان انجمن ہائے ماتمی سے بس ادب گزارش کروں گا۔ سچ ہے کہ آپ کو یہاں پر اس بستی میں آپ آئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں تک پہنچ پانا کتنا دشوار کن مرحلہ ہے۔ ایسے میں زائرین کی خدمت کرنے کے لیے جذبہ تو ہے لیکن سہولتیں فراہم نہیں ہیں، ممکن ہے کہ کمیاں ہوں، مگر میں ان جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تم جب ماتم کر کے انجمن سے لوٹ کے جاتے ہو تو راتوں کی تاریکی میں اٹھ کر تمہاری ماں کربلا کا رخ کر کے کہتی بی بی میرے لال تمہارے اکبر کا ماتم کرنے کے لیے گیا تھا، بی بی ام البنین تمہارے عباس پہ رونے کے لیے گیا تھا، زینب کے زخموں کا مرہم لے کر کے گیا تھا، سکبرو معاف کر دینا، اس لیے کہ جو آخری ہماری آ رہی ہے یہ ہماری اس بی بی کی ہے کہ جس کے چاندی جیسے بال، چہرے پہ جھریاں، کمر جھکی ہوئی، جس نے اس گھر کی شان دیکھی ہے، جس نے بطول کو چکیاں چلاتے دیکھا ہے زہرا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، مگر اس نے غربت بھی دیکھی ہے کہ حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، 2 بار کفن پہنایا گیا، ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی ہیں، اس بی بی نے تاریکی میں اٹھتا ہوا جنازہ دیکھا ہے، زینب کو ہسٹریاں لیتے دیکھا ہے، اس بی بی نے دیکھا ہے کہ علی کے سر پہ ضربت لگی تو 3 روز تک علی کی جو کیفیت تھی، زینب بار بار آتی تھی کہتی تھی اماں بابا کہ زخم گہرا ہے، فضا سہارا دیتی تھی، یہ زینب اجڑ گئی بچا کچھ بھی نہیں ہے، رونے والوں یہ فضا گواہ ہے اس گھر کی، تاریخ کہتی ہے بس ایک فقرہ اس کے بعد ہماری آ جائے گی، آپ جانو ہماری آ جانے، رونے والوں غیرت داروں تمہاری غیرتوں کو سلام، خدا کرے تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رہے، خدا کرے آپ کا گھر سلامت رہے۔ آپ کو پتا ہے علی کی بیٹی جس نے اپنے بابا سے کبھی کچھ نہیں مانگا، اپنے عباس جیسے بھائی سے کچھ نہیں مانگا، اپنے ماں جائے حسین سے کچھ نہیں مانگا، وہ بازاروں میں چادر مانگ رہی تھی، زینب بیریدہ ہے، بابا کے سامنے کبھی بھی بیریدہ نہ گئی، وہ بغیرتوں کے بازار میں بے مقلا چادر، ایک منظر مجھے پیش کرنا ہے اور اس کے بعد ختم دعا کرنا، خون ماتم کرنا، دربار یزید کا سجا ہوا ہے، اس دربار میں یزید اونچائی پہ بیٹھا ہے، بغل میں سفیر روم 700 کرسی نشین، حسین کی بیٹی پنجوں کے بل کھڑی ہے، گلا کس کے بندھا، سہمی بھی سکینہ، شمر نے بہت تماچے مارے، اس بی بی کو بہت ستایا ہے، اور اسی بیچ میں سفیر روم کی نظر پڑی، یزید کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے اس دربار میں علی کی بیٹی زینب آئی ہے، نہیں میں نے مصائب پڑھ دیا شاید آپ نے سنا ہی نہیں، علی کی بیٹی زینب آئی ہے، ارے بغیرتوں کے دربار میں زینب کا نام لیا جا رہا ہے۔ فضا نے دیکھا، محسوس کیا منظر کو، شمر نے سمجھ گیا، اس نے دیکھا کہاں ہے زینب، کہ وہ جو چاندی جیسے بالوں والی بی بی کے پیچھے سر چھپائے بیٹھی ہے وہ ہے زینب۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، فضا اپنے مقام سے بلند ہوئی، آواز دیتی شمر اگر ایک قدم آگے بڑھا تو اس دربار میں خون کا دریا بہہ جائے گا۔ شمر کہتا ہٹ جا سامنے سے، فضا کہتی میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا، یہ علی کی بیٹی ہے، ارے یہ عباس کی بہن ہے۔ شمر کہتا ہٹ جا سامنے سے، یہ بی بی ہٹنے کو تیار نہ ہوئی، تو ایک مرتبہ شمر نے تازیانہ اٹھایا، بی بی نے کہا خبردار جو آگے بڑھا، اس نے تازیانہ مارا تو خون کا فوارہ چھوٹا، فضا نے خون کو دیکھا، دربار پہ نظر ڈالی تو کیا دیکھا، حبشی سپاہی کھڑے تھے، حبشی سپاہیوں سے آواز دی تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے،
حبشی سپاہی لہجہ پہچان گیا، سب نے تلواریں برہنہ کر لی، تلواریں باہر نکال لی۔ زینب کا دل بھر آیا، اللہ یہ پہچان گئے، ان کی غیرتیں جاگ اٹھی ہیں، فضا کی حفاظت کے لیے آگے آگے۔ قیامت میں ختم کر رہا ہوں، اسی پہ ہماری آ جائے گی، ماتم کرنا میں مقامی انجمن سے فوراً جیسے ہماری آ جائے سینہ زنی کا آغاز کر لینا اور پرسہ پاش کر لینا۔ رونے والوں، ایک مرتبہ جب اس پورا منظر یہ تھا تو ایک سپاہی نے آہستہ سے ایک فقرہ ایسا بولا کہ زینب تڑپ کے رہ گئی۔ معلوم ہے کیا کہا؟ جوانوں کر پاؤ گے برداشت؟ سن سکو گے؟ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ زینب کے بے کسی کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہو۔ پتہ ہے کیا کہا؟ 18 بھائیوں کی بہن ہے زینب۔ کیا کہا خبر ہے؟ وہ آہستہ سے کہتا ہے، کیا اسے بھی علی کی بیٹیوں کی طرح لاوا ہمارا فضا پر؟ بی بی تم نے اس گھر کو آباد دیکھا ہے، بی بی تم نہ ہوتی تو زینب کو سہارا کون دیتا؟ اے بی بیو تم کو سلام ہو، تم کربلا بچا لائی ہو، بی بیو تم کو سلام ہو۔ ہائے اگر یہ بی بیاں عزم و استقلال سے کام نہ لیتی تو حسین آقا کی شہادت